بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سری ڈپریشن سے نجات کے لیے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں ڈپریشن ایک عام مرض بن چکا ہے۔ ایک عام انداز کے مطابق ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 34% آبادی ڈپریشن کا شکار ہے۔ دوسری جانب اس ڈپریشن کا علاج کرنے والے ماہرین نفسیات کی تعداد انتہائی کم ہے اور ہر 20 لاکھ کی آبادی کو صرف 400 ماہرین میسر ہیں۔ ڈپریشن کی عمومی وجہ کام کی زیادتی اور زندگی سے بیزاری ہوتی ہے، تاہم بعض اوقات اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اور یہ کسی بھی عمر کے فرد کو بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی تشخیص اگر ابتدائی مرحلے میں ہو جائے تو کچھ طریقے اپنا کر اس سے بآسانی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زندگی کے ہر بآسانی شعبہ اور ہر مسئلے کی طرح اسلام ڈپریشن کا علاج بھی 1400 سال قبل بتا چکا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان اقوال سے ہوتا ہے جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ، سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں، یعنی غصہ، تناؤ، پریشانی کے موقع پر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کبھی ایسا دکھ محسوس ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو اپنے سر پر پانی ڈال لو۔ دوسرا پوائنٹ، خدا کو یاد کریں، یعنی کہ دکھ اور تکلیف کے وقت میں خدا کو یاد کرنا اس بات پر یقین پختہ کرتا ہے کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا اور خدا اس وقت میں ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب دکھ بڑھ جائے تو کہو، اللہ کے سوا طاقت نہیں جو بچا سکے۔ تیسرا پوائنٹ، صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ انفرادی صفائی سے لے کر اجتماعی طور پر گھروں، گلی محلوں، شہروں اور ملکوں کی صفائی انسانی نفسیات پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صاف ستھرا کپڑے پہننا اور خوشبوئیں لگانا ہمارے دماغ کو ہلکا پھلکا کرتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، صاف کپڑے پہننا دکھ اور غم کو دور کرتا ہے۔ صرف طبی ماہرین ہی نہیں بلکہ دماغی اور سماجی مسائل پر کام کرنے والے ماہرین کا بھی ماننا ہے کہ صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا اور صاف ستھرا رہنا صرف دماغ کو تازہ دم کرتا ہے بلکہ آپ کی نفسیات اور موڈ پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ انگور کھائیں۔ بعض روایات سے موسوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تکلیف اور ذہنی تناؤ کے مواقع پر انگور کھایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ حسد سے بچیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی نے بھی اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے اس شخص کو خود اس کا سب سے بڑا دشمن دیکھا جو حسد میں مبتلا ہے۔ حسد کی وجہ سے وہ مستقل انتقامی کیفیت، بے سکونی اور دکھ کا شکار رہتا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلی۔ ماہرین امرنیات کے مطابق ہم مادی اشیاء سے جتنا دل لگاتے ہیں یہ ہمیں اتنا ہی زیادہ بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا کرتی ہیں، جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنیں گی اور ان سے چھٹکارا پا لوگے تو یہ جسم اور دل کے لیے باعث راحت ہوگا۔ شکر گزار بنیں۔
ہم دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتنی ہی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جو کوئی افراد کو میسر نہیں۔ شکر گزاری دل و دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین اور اطمینان میں سکون اور خوشی رکھی ہے۔ جو بے یقینی اور بے اطمینانی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمزدہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ نے میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور مزید ہماری اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔